نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنین کی ابتدائی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے، چنانچہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ان آیت قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کی کامیابی ایمان کے بعد 7 صفات میں مضمر ہیں۔ یعنی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 اور 11 آیات میں جنت الفردوس کا وارث بتلایا ہے۔ لفظ وارث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائیں۔ وہ جو 7 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ سورۃ المومنین کے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک ہے۔ اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری زندگی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو جن و انس اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق و مالک رازق کی کائنات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو انسان کی رگ رگ سے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے ان آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان کے علاوہ 7 صفات کا ذکر فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ دنیاوی فانی زندگی میں موت سے قبل ان 7 اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان 7 اوصاف کے حامل ایمان والے جنت کے اس حصے کے وارث بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ و بلند حصہ ہے، جہاں ہر قسم کا سکون، اطمینان، آرام، سہولت ہے، جہاں ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن، نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہے، جس کو قرآن سنت میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یعنی ایسے صفات کے حامل لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ جس کے بعد کبھی ناکامی، پریشانی، دشواری، مصیبت اور تکلیف نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دنیاوی عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کوشاں رہیں۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یعنی بنیادی چیز وہ ہے توحید۔ توحید نہیں تو آپ جتنے بھی آپ کے اندر اچھے صفات آ جائیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہود نصارہ کو آپ دیکھ لیں، آج ہر طرف یہی بولا جاتا ہے، نعوذ باللہ بولنا تو نہیں چاہیے کہ یہ تو ہم سے بہتر ہیں۔ انہوں نے صفات کو لے لیا، جو صفات مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، ان صفات کو یہود نصارہ کے بعض طبقے نے لے لیا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم سے بہتر ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ اچھائیاں، ان کی یہ فلاحی ادارے، ان کے یہ کام جو یہ کرتے ہیں دوسروں کو نیکی کی بھلائی کے، یہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اصل چیز جو توحید ہے، اصل چیز وہ اس میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو اگر مانتے ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے، تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کو آخری نبی جاننا، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کے لیے جو 7 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی وہ ہے خشوع خضوع۔ وہ کیا ہے؟ خشوع خضوع۔ خضوع کے معنی ظاہر اعضاء کو جھکانے یعنی جسمانی سکون، اطمینان، اور خشوع کے معنی دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنے کے، یعنی آدمی اپنے جسم میں بھی سکون لائے، اطمینان لائے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ ہے خشوع خضوع۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان رکھیں، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو اول تو جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں یہ معاف ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر خیال آ جائے تو جوں ہی خیال آئے اور جوں ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے ہی خیال آپ کے، جیسے نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے خیال کسی طرف چلی گئی، آپ کو ایک دم دھیان آیا کہ اوہو میں تو نماز میں ہوں، تو فوراً آپ اپنا دھیان نماز کی طرف کر لیں، وہاں سے خیال کو چھڑک دیں۔ غرض ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور یہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کے کس رکن میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ انفرادی نماز میں تو آدمی کا دھیان پھر بھی رہتا ہے، کیوں؟ انفرادی ہے، ابھی رکوع کرنا ہے، ابھی سجدہ کرنا ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان کہیں چلے جاتا ہے اور آٹومیٹک وہ امام صاحب کے ساتھ رکوع کرتا ہے، امام صاحب کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، امام صاحب کے ساتھ جلسہ کرتا ہے، امام صاحب کے ساتھ قوما کرتا ہے، امام صاحب کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً سری نمازوں میں امام چونکہ خاموش ہوتا ہے، آدمی بھی خاموش ہوتا ہے، تو اس کا دھیان ادھر ادھر چلے جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے جیسے ہی دھیان ادھر ادھر جائے فوراً نماز کی طرف دھیان کرے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک اور صاحب بھی مسجد میں تشریف لائے، اور اس شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی اسی طرح دوبارہ پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھی جس طریقے سے اس نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، پھر واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، تینوں مرتبہ آپ نے اس کو بھیجا کہ بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ گیا۔ آخر کار اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز
نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر قرآن شریف کی تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ، رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع سے جب کھڑے ہو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر سجدے میں جب جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو، اور جب سجدے سے اٹھو اطمینان سے اٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام اپنی پوری نماز میں کرو۔ یعنی نماز کے دوران رکوع سجدہ یہ حرکات ہے نا نماز میں، تو اس کو آپ اطمینان سے کریں۔ قیام میں تو نظر آ رہا آپ قیام میں کھڑے ہو، لیکن جب آپ رکوع میں جائیں جلدی نہ جائیں، بلکہ آرام سے رکوع میں جائیں، آرام سے قوما کی طرف آئیں، رکوع سے کھڑے ہوں تھوڑی دیر، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں تھوڑی دیر رہیں، پھر سجدے سے بیٹھیں، جلسے میں تھوڑی دیر رہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، فوراً سجدہ نہ کریں۔ اس کی ممانعت آئی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرو۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ لغو کاموں سے دوری، لغویات سے، لغو کام ہو یا لغو بات ہو، لغو اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، فضول، لا یعنی، لا حاصل ہو، یعنی جن باتوں کا یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو 6 نمبر ہے، 6 نمبر، اس میں ایک ہے اخلاص نیت، لیکن اس کے اندر لا یعنی کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن جو کتاب منتخب احادیث کے نام سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جی ثانی تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین، انہوں نے جو کتاب لکھی منتخب احادیث کے نام سے، اس میں یہ 6 صفات کو جمع کیا۔ اس کے اندر ایک نمبر یہ بھی ہے لا یعنی، کیا ہے؟ یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ لا یعنی سے بچنا چاہیے۔ اور اجتماعی کام میں تو آدمی زیادہ پھنستا ہے، کیوں؟ بولتا ہے نا، لا یعنی بھی بول دیتا ہے، بہت سی ایسی باتیں بولتا ہے جو ضرورت نہیں تھی بولنے کی، لیکن وہ بول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس صفت کو بیان کیا کہ لغو کاموں کو کرنا تو درکنار، ان سے بالکل دور رہنا چاہیے، کرنا تو دور کی بات، بالکل دور رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہر فضول بات اور کام سے بچنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ مباح ہو یا غیر مباح، یعنی اگر وہ جائز بھی ہو جب بھی بچنا چاہیے، یعنی کم سے کم بولے آدمی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا اسلام اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب وہ بے فائدہ اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یعنی مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہے، یہ دوسری صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہونی چاہیے۔ تیسری زکوٰۃ، بہت اہم مسئلہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اس آیت کے اندر، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تیسری صفت بیان کی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ انسان کی کامیابی کے لیے تیسری اہم شرط زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی دیا ہے، یعنی نماز کے بارے میں آتا ہے 700 بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، بعض کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد جو سب سے زیادہ حکم دیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی جو اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں خبر دیے۔ چنانچہ فرمایا جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا اس کو ادا نہیں کرتے، تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ یہ ایک دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے یہ کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے
اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ کتنی سخت وعید ہے، یعنی وہی سونا چاندی جس کو تم جمع کرتے رہے، آخر کار اس کا آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو آپ کو اسی سونا چاندی کو گرم کر کے پکا کر اس کے پگھلے ہوئے گرم چاندی سونا ان سکوں کو سے ذریعہ آپ کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی ہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تیسری صفت یہ ہو گئی۔ چوتھی یہ بیان کی کہ مسلمان جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کا تکمیل کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح کو اللہ نے جائز قرار دیا، نکاح کو، تاکہ وہ اپنی جنسی خواہش کو پوری کر سکے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت نفس کو تسکین دینا قابل ملامت نہیں بلکہ انسان کی ضرورت ہے۔ یعنی جو خواہش نفس ہے اس کو پورا کرنا انسان کی ضرورت ہے، شہوت پورا کرنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن کیسے؟ نکاح کے ذریعے جائز طریقے کے علاوہ کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی جائز نہیں۔ یعنی جو اللہ نے، جو شریعت نے مشروع کیا، نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے اپنی خواہش نفس کو پورا کریں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ جو شریعت نے نہیں بتایا اس طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، نفسانی خواہش کو پورا کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے لوگوں کا فرمایا یہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، بہت سخت بات ہے۔ اب زنا صرف یہ کہ ہم جو مرد عورت مل کے کرتے ہیں نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں پتہ چلتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اس کا زنا کیا ہے؟ بد نظری کرنا۔ آج روزمرہ کی زندگی میں مرد عورت کا کثرت سے اختلاط، مخلوط تعلیمی نظام، بے پردگی، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فحاشی اور عریانی کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود بھی زنا اور زنا کی لوازمات سے بچیں اور اپنے بچوں، بچیوں اور گھر والوں کی ہر وقت نگرانی رکھیں، کیونکہ اسلام نے انسان کو زنا کے اسباب سے بھی دور رہنے کی تعلیم دی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان ساری چیزوں کو سے دور رہیں جو زنا کی طرف ہمیں لے کر جائے۔ بد نظری کرنا، فلمیں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ہمارے اندر شہوت آئے گی، بلکہ فرماتے ہیں زنا تو آخری کام ہے۔ زنا کیا ہے؟ آخری کام ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے پتہ ہے؟ زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا یہ مقولہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، مولانا ارسلان اختر صاحب دامت برکاتہ کی کوئی کتاب تھی غالباً، جوانی کی حفاظت کا طریقہ غالباً، اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، زنا کی ابتدا نظر ہے۔ زنا تو سب سے آخر میں ہوتا ہے، پہلے وہ دیکھتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر اس سے ملتا ہے، اس کی خوشبو سونگھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے۔ زنا تو آخری سٹیج میں ہوتا ہے، سب سے آخری کام زنا کا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے زنا کے لوازمات سے بچنے کا حکم دیا کہ زنا ڈائریکٹ کوئی نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، اور ہم ان چیزوں سے بھی بچیں جو ہمیں زنا کی طرف لے کر جائیں۔ پانچویں صفت جو بیان کی گئی وہ امانت ہے۔ امانت کیا ہوتا ہے؟ امانت کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو۔ حقوق اللہ سے متعلق امانت کیا ہے؟ فرائض، واجبات کی ادائیگی اور محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرض کیے، واجبات ہیں، سنن ہیں، مکروہات ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنا۔
حقوق العباد سے متعلق امانت میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور بات ہے، یعنی امانت آدمی یہ سمجھتا ہے کسی کو کچھ رکھوانے دے دیا، اس کا مطلب ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، بلکہ امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی کو کوئی راز کی بات بتائے تو اس کو چھپا کے رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے کسی پر، کیونکہ اس نے تو امانت ہے، اس کو کہا خدا نخواستہ وہ یہ تھا نا راز فاش کر دیا، یہ بددیانتی ہے، راز فاش کرنا بددیانتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کہیں آپ کام کرتے ہیں، وہاں آپ کا وقت مقرر ہے، آپ نے 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، آپ وہاں ڈنڈی مارتے ہیں، دوسری اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس نے نماز کے آنے کے لیے اجازت دی، آپ نماز کے لیے گئے اور پتہ چلا وہاں آپ سو گئے، آپ نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، آپ واش روم چلے گئے، رفع حاجت کے جو وقت آپ کو لگانا تھا آپ نے لگا لیا، پھر بعد میں راستے میں آتے ہوئے کسی پانے کیبن میں کھڑے ہو گئے گپ شپ لگا رہے ہیں، چھالیاں خرید رہے ہیں یا کچھ خرید رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور سیٹ کو آپ بتا بھی نہیں رہے، یہ بھی بددیانتی ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر تو اتنا ڈرتے تھے اس چیز سے کہ جب بچوں کو پڑھاتے تھے اور اگر کوئی ملنے آ جائے اس دوران، اول تو ملتے نہیں تھے کیونکہ بھائی یہ درس کا ٹائم ہے، یہ تو میں نے بیچا ہوا ہے وقت مدرسے والوں کو، اور اگر کوئی آ جاتا تو ایسا ہوتا ہے اس کو جواب دینا بھی مشکل ہے، ملاقات بھی ضروری ہے، تو ملتے تو وقت لکھ لیتے تھے، اس وقت آئے اور اس وقت روانہ ہوئے، پھر آخر میں مہینے کے آخر میں جب تنخواہ ملتی تھی اتنا وہ وقت لگا پورے مہینے میں 2 دفعہ کسی سے ملاقات ہوئی ہے، 3 دفعہ یا 1 دفعہ، اتنی تنخواہ کٹوا لیتے تھے، کٹوتی کراتے تھے تاکہ حرام مال نہ جائے، کیونکہ یہ امانت تھی جو مجھ سے ضائع ہوئی۔ تو امانت کا خیانت کرنا یہ بہت بری صفت ہے، امانت کی حفاظت کرنا یہ بہت کامل صفت ہے۔ چھٹا صفت کیا بیان کیا گیا؟ عہد و پیمان، یعنی جو بھی آپ معاہدہ کرو اس کو پورا کرو، اس کو وعدہ بھی کہتے ہیں، یہ معاہدہ ہوتا کیا ہے؟ عہد ہوتا کیا ہے؟ عہد اکیلا نہیں ہوتا، دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی میں نے آپ سے کچھ کہا، آپ نے کچھ کہا اور ہم دونوں کسی بات پر متفق ہو گئے، یہ عہد ہے، یہ معاہدہ ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پہ میں نے کہا میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور بعد میں اب میرا آپ کو وہ چیز دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، یا میں نے کہا میں آپ کو فلاں چیز دوں گا، آپ نے کہا ہاں مجھے فلاں چیز دو گے تو میں آپ کو اس کے بدلے فلاں چیز دوں گا، اب میں نے تو آپ کو وہ چیز دے دیا لیکن آپ نے کہا تھا اس کے بدلے جو چیز دو گے وہ آپ نے بدلے میں نہیں دیا، یہ بھی وعدہ خلافی ہے، تو اس کی بہت سی قسمیں، بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یہ آسان ہے سمجھنا، تو یہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ کامیاب انسان ہے، اور کامیابی جس کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ عہد و پیمان میں پورا اترے، اور 7واں صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا وہ کیا ہے بھائی؟ وہ یہ ہے کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پوری نگرانی کرتے ہیں، پوری نگرانی رکھتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائی سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، دن میں کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ کہ دیکھا آپ نے نماز کا فائدہ۔ 7واں صفت کیا ہے؟ نماز کی پابندی، یعنی کامیاب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کی اوقات کی رعایت کرتے ہیں، جیسے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، یار فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اب وہ کام میں مصروف ہے، اس کو خیال رہے گا ظہر ہونے والی، ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا، اب میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس کو خیال رہے گا عصر کا وہ داخل ہو گیا، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، اب مغرب وہ شروع ہونے والا، مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو خوشی خضوع کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے
نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو ضروری 7 اوصاف اس میں بیان کیے سورہ عنکبوت کے اندر، اس کی ابتدا کس سے کی ہے؟ نماز سے، اور اختتام بھی نماز سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی انسان کے پورے دین پر چلنے کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کی ہی تاکید فرمائی ہے، نماز کی تائید فرمائی۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کے علاوہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے دنیا میں اتارے، مگر نماز ایسا محتمم بشان عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نماز کی فرضیت کا تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو گئی، اس کی پوری زندگی صحیح ہو گئی۔ اس کا کیا دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے زندگی کو صفت صلاۃ پہ لے آؤ، اپنی زندگی کو صفت صلاۃ پہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ المومنین کے اول آیت سے 11 آیت نمبر تک۔ کتنی بڑی زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ صفات ہمیں جو ہے یاد رہے اور ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ہم یہ بات پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ